وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت میں اللہ کے کسی نیک بندے یا انبیاء وغیرہ کا واسطہ دینا اور دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں تو جائز ہے ہی نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر جو چار امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل، ان کے نزدیک بھی آپ ابن ابی العز حنفی کی کتاب ہے عربی شرح و عقیدہ طحاویہ، اس میں دیکھیں کہ چاروں ائمہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ رہا صحابہ کرام کا طرز تو صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحطوا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب مدینہ میں قحط پڑا تو استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقينا، کہ یا رب، حضرت فاروق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو بلایا اور ان کو عرض کی کہ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کر ہم تجھ سے مانگتے تھے بارش، لیکن اب وہ نہیں ہے تو اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں تو ہمیں بارش دے دے۔ اس حدیث سے یہ دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا جائز ہوتا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ لاتے، بلکہ صحابہ کرام اس انداز سے حضرت عمر دعا کرتے کہ یا رب، ہم تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے سے مانگ رہے اور ہمیں بارش دے دو، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اس حدیث سے ثابت ہو رہا۔ دوسرا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سے دعا کروانا، یعنی ان کی دعا کے وسیلے سے کہ میں کسی نیک بندے کو کہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے یا رزق دے دے یا بارش دے دے، تو یہ جائز ہے۔ تو اس لیے نیک بندے کی دعا کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے، جیسے اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے، کسی عالم سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا یہ کام ہو جائے، تو وسیلے کا اس میں رد ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عباس کو دعا کے لیے بلا رہے ہیں، نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے تیرے نبی تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے اور بارش لیتے تھے، تو اب وہ نہیں ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے لے رہے ہیں۔ اور دوسرا، جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نیک اعمال کا وسیلہ کہ یا رب، میں نے نماز پڑھی ہے، اگر تجھے یہ قبول ہے تو اس نماز کے وسیلے سے مجھے یہ چیز دے دے۔ اور تیسرا، جیسے سنن نبی داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ کہ اللہ تجھے ایک ہونے کا واسطہ ہے، تو ایک ہے، واحد ہے، جیسے دعا ہے نا، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بندے نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اب اللہ کی صفات کا واسطہ دیا، یہ جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے۔ تو یہ تین وسیلے جائز ہیں، نیک اعمال کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ، اور تیسرے نمبر پہ کسی بھی نیک بندے سے دعا منگوائیں آپ اس کی دعا کے وسیلے سے، تو یہ جائز ہے۔ کسی شخصیت کا واسطہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا کسی اور سے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور چاروں ائمہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔